حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے دربار شریف پر جاؤ تو اگر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو بے شمار رونق ہوگی. میل ہا میل سے لوگ سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، اپنی کاروں پہ چل کے تو وہ آتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے کہ فجر کی نماز حضور داتا صاحب کے مسجد کے اندر ہم پڑھیں گے. وہاں داتا صاحب کی مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حاضری دی، سلام عرض کیا، فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد اٹھ کے تو اپنے گھر میں چلے آئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سارا دن ہمارا خیریت سے گزرے گا اور رات بھی خیریت سے گزرے گا. تو اس کے بعد سے پھر یہ رونق، یہ لوگوں کا ہجوم کثرت کے ساتھ، پھر تبرک کس طرح تقسیم ہوتا ہے. ایک داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے پتہ نہیں روزانہ ہزاروں دیگیں تقسیم ہوتی ہیں. عرس کے دنوں کی بات میں نہیں کرتا، میں عام دنوں کی بات کرتا ہوں کہ روزانہ ہزاروں دیگیں جو ہیں وہ کھانے کے ٹائم پر وہ تقسیم ہوتی ہیں. اور یہ سب، اس کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں، کوئی اس کا جو ہے وہ اس سلسلے کو چلانے والا نہیں. یہ سلسلہ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چل رہا ہے. اور لنگر اتنا وسیع، اور پھر جس وقت وہاں پر چلے جاؤ، اگر نماز ہے تو لوگ نماز میں کھڑے ہیں، اور اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو اس ٹائم میں سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے احاطے میں. وہاں قریب بھی دور بھی قرآن پاک کھلے ہوئے ہیں، بیٹھ کے رو رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، اور داتا صاحب کو یاد کر رہے ہیں، اپنی اپنی فریادیں، اپنی اپنی جو مقاصد ہیں ان کو حضور داتا صاحب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور حضور داتا صاحب سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، ان کے کرم کی درخواست کر رہے ہیں. بیویاں جو ہیں، عورتیں، خواتین، وہ علیحدہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے پردے میں، مرد علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کھڑا ہے کسی ستون کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے، زارو قطار. ابھی دیکھیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا. کوئی کہیں بیٹھ کے رو رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے رو رہا ہے، کوئی ذکر میں مشغول ہے، کوئی فکر میں مشغول ہے. کیا رونقیں ہیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر. باوجود ظاہری اولاد کے نہ ہونے کے اور خلافت کا سلسلہ جاری نہ ہونے کے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر تمام اولیاء کرام سے زیادہ رونقیں ہیں اور زیادہ برکتیں اور فیض بھی حضور غوث پاک حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عام و عام جاری ہے، عام و عام جاری ہے، عام و عام جاری ہے. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی افغانستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہند میں. وہاں سے جب چلنے لگے تو ان کے پیر و مرشد نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ ہند میں، وہاں جا کے دین کا کام کرو. تو جب چلنے لگے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر و مرشد تھے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھنا وہاں ہند میں لاہور شہر کے اندر اللہ کا ایک شیر لیٹا ہوا ہے، کہیں اس کے ساتھ مقابلے کی نہ ٹھان لینا ورنہ تباہ ہو جائے گا. تو وہاں سے وہ چلے، جب تو چل کے تو وہ اجمیر شریف بعد میں گئے، پہلے وہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، اور ان کے قدموں کی طرف ایک سائیڈ میں مسجد کی طرف، ان کے قدموں کی طرف مسجد کی سائیڈ میں ایک آج بھی حجرہ اعتکاف موجود ہے، نشانی، جہاں انہوں نے 40 روز کا چلہ کیا. اور 40 روز کا چلہ کرنے کے بعد جس وقت وہ نکلے یہاں سے، تو اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے کسی نے شراب زیادہ پی لی ہوتی ہے تو وہ لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، اس طرح کی کیفیت تھی. شکر تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کا، عشق الہی کا نشہ تھا آپ کی طبیعت کے اوپر، اور لڑکھڑاتے ہوئے چلتے تھے، اور چلتے چلتے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملانہ رہنما. گویا پہلے یہاں سے آ کے چلہ کیا اور اجازت لی، اور اجازت لے کر روحانی طور پر تو پھر انہوں نے اجمیر شریف کے اندر اپنا کام شروع کیا. اور اجمیر شریف کے اندر 90 لاکھ ہندوؤں کو انہوں نے ایک موقع پر مسلمان کیا. یہ ایک ان کی ایک کرامت کا موقع تھا، ایک کرامت کے موقع پر، ایک کرامت کے ظہور کے موقع پر. جب وہ ہندوؤں نے، پاس ہی دریا تھا، گزرتا تھا، تو
یہ پانی لیتے تھے اور ان کے درویش پانی لیتے تھے وضو کرنے کے لیے، اور انہوں نے کیا کرنا تھا، پینے کے لیے کچھ لے لیا. اب دریا میں کیا کمی آ سکتی ہے؟ تو وہ ہندوؤں کے جو بڑے تھے پادری، بڑے کیا نام ہے ان کے، پنڈت، ان کو بڑی تکلیف ہوئی. تو خیر انہوں نے اپنے حاکم سے کہہ کر کے تو ان کا پانی بند کروا دیا کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا پانی بند کرو. اچھا، جب پانی بند کرنے کا ادھر آرڈر آیا تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیغام بھیجا کہ ایک لوٹا بھر لینے دو، ایک لوٹا بھر لینے دو، بس اس کے بعد پھر آپ ہمیں نہ بھرنے دو. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ایک لوٹا بھر. لیکن ہماری جو ہے پولیس ہے وہ ہماری موجود ہوگی، ہمارے لوگ موجود ہوں گے. آپ نے بھی فرمایا کہ ہاں، ڈنڈورا دے دیا کہ بھی آؤ بھائی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنا لوٹا بھرنے لگے ہیں دریا سے، آؤ آگے دیکھو. تو بڑی خلقت کثیر تعداد میں وہاں پر جمع ہوئی. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا لوٹا دریا